اسی طرح جو سودی لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے اور لوگوں کو سود پر قرضے دیتا ہے، سود کھاتا اور کھلاتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ مخبوط العواص بنا کر اٹھایا جائے گا، اور مخبوط العواص ہوگا، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ سود خور آ رہا۔ اور یہ یاد رکھیں، دنیا کی بدنامی جو ہے، یہاں سود کی حرمت بیان کی اور اس کے بعد سود خوروں کی مذمت فرمائی، تو اس اعتبار سے آج مکمل جو بات وہ سود کے حوالے سے ہی کی جائے گی۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ہے ایمان والو نہ کھاؤ سود، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کفار کے لیے، کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اس سودی نظام کو حرام کیا جا رہا ہے جس کا زمانہ جاہلیت میں عام رواج تھا، اور وہ رواج کیا تھا کہ کسی نے ایک مدت مقررہ تک قرض لیا، جب وہ مدت ختم ہوئی تو قرض دینے والا جو ہے، قرض خواہ، قرض دینے والا رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے مقروض کے پاس گیا، مقروض کے پاس رقم نہ تھی، نہ ہوتی تو مقروض یہ کہتا کہ تم میعاد بڑھا دو، میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں، سود میں اضافہ کر دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہتا، اور یہاں تک کہ جو اصل رقم ہے اس سے سود کی رقم کئی گنا بڑھ جاتی، جسے سود در سود کہا جاتا یا سود مرکب کہا جاتا۔ اس ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ اس نظام سے اگر ایک طبقہ وہ خوشحالی حاصل کرتا، تن آسانی حاصل کرتا، حرام خوری اور خرس، بغض، لالچ اور طمع جیسی عادات اس میں پائی جاتی، تو قوم کا دوسرا جو طبقہ ہے جو قرض لینے والا، وہ حسد و عناد، منافرت کی آگ میں جلتا رہتا۔ تو وہ امت جس نے تبلیغ توحید و ہدایت کا ایک عظیم المرتبت مشن سر انجام دینا تھا، تو اس لیے اسلام کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ایسا نظام رائج کیا جائے جس کی وجہ سے ملی وحدت پارا پارا ہو۔ تو خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس باطل نظام کو
اس سامراجی نظام کو جو سودی نظام سے پروان چڑھتا تھا، اسے یہ ختم فرما دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اب صاحب ایمان ہو گئے ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو، نبی آخر الزمان کی رسالت کو مانتے ہو، لا تأکلوا الربا، لہذا تم نے سود کو استعمال نہیں کرنا، سود نہیں کھانا ہے، سود کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ سودی نظام جو ہے یہ ملت کی وحدت کو پارا پارا کرتا ہے اور بہت ساری خرابیاں لے کر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سودی نظام کو بالکل ختم کر دو۔ یاد رکھیں، یہ سودی نظام اتنا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نظام ہے، فرمایا کہ اللہ کا واضح حکم آنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بعد بھی اگر کسی نے سود نہ چھوڑا تو خالق کائنات نے واضح فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرين، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ہے تو کافروں کے لیے، لیکن جو سودی نظام کی دلدل میں چلا جائے گا تو وہ بھی اس آگ کا حقدار بن جائے گا۔ تم مومن ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، نظام اسلام کو ماننے والے ہو، تو لہذا اب تمہارے لیے کیا ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول، تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ جب یہ راستہ اختیار کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتایا ہے، جب اس راستے پر چلو گے جو تمہیں قرآن تمہاری جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں جس راستے کی رہنمائی کی گئی ہے، اس راستے پر چلو گے تو لعلکم ترحمون، پھر اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، سود، یہ لفظ سود فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کی عربی ربا ہے اور اردو میں معنی یہ بنے گا کہ زیادتی بغیر عوض کے، بغیر بدلے کے جو زیادتی مال پر لی جاتی ہے اسے سود کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی سے 100 روپیہ قرض لیتا ہے تو قرض دینے والا یہ کہتا ہے کہ لے لو لیکن میں ہفتے بعد واپس لوں گا 110 روپے، تو وہ 10 روپے جو لے گا وہ سود کہلاتے ہیں، اور وہ بغیر عوض، بغیر بدلے کے، بغیر محنت کے اس نے حاصل کیے۔ اسلام تو یہ کہتا کہ اگر تم کسی کی مدد کر سکتے ہو قرض حسنہ کے ذریعے تو کرو، اچھی بات ہے، اور جس سے تم نے قرضہ لیا ہے، جسے تم نے قرضہ دیا ہے، اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش نہیں آنا بلکہ نرمی سے برتاؤ کرنا ہے، اور اسے احسان بھی نہیں جتلانا تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو یہ تو نظام سراسر باطل ہے کہ تم نے قرضہ دیا اور ساتھ اس کے سود رکھ دیا، اور جب وقت مقرر آ گیا تو پھر سود کی قیمت اور بڑھا دی، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو اردو میں مطلب یہ بنے گا سود کا
کہ بغیر عوض زیادتی، وہ زیادتی جو بغیر عوض ہو، بغیر کسی بدلے کے ہو۔ تعریف یہ ہے سود کی کہ وفی الشرع عبارت عن فضل مال لا یقابلہ عوض فی معاوضۃ مال بمال، کہ شریعت میں ربا، سود کا معنی یہ ہے کہ مال کو مال سے تبدیل کیا جائے، بغیر عوض، بغیر بدلے کے زیادتی لی جائے، یہ سود ہے۔ اور سود کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا النسیئہ، ادار کا سود، جس طرح میں نے پہلے بتایا زمانہ جاہلیت میں یہ جو سود کی قسم تھی یہ زیادہ مشہور تھی، اور زور و شور کے ساتھ سودی کاروبار کیا جاتا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مالدار لوگ اپنا مال دوسروں کو بطور قرض دیتے اور اس کی ایک مدت مقرر کر لیتے، اور ساتھ اس کے ساتھ اضافہ، بغیر زیادتی کے اضافہ سود بھی مقرر کر دیتے۔ مثلا میں تمہیں 1000 روپیہ دیتا ہوں اور 1 ماہ کے بعد تو نے مجھے 1100 روپیہ واپس کرنا ہے، 100 روپیہ مقرر کر دیا جاتا۔ تو جب مدت پوری ہو جاتی، مدت ختم ہو جاتی، تو پھر قرض خواہ جب مطالبہ کرتا تو مقروض جو ہے وہ مدت بڑھانے کا کہتا، اور قرض خواہ سود میں اضافے کا کہتا، سود میں بھی اضافہ کر دیا جاتا اور مدت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا کہ اب تو نے 2 ماہ کے بعد دینا ہے لیکن 1200 روپیہ دینا ہے۔ یہ ربا النسیہ یعنی کہ ادار کا سود ہے۔ اور دوسرا ربا الفضل، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربي الأخذ والموت فيه سواء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے چھوارے کے بدلے چھوارے یا کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، برابر برابر اور ہاتھ بہاتھ بیچو۔ جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے تو اس نے سود پر عمل کیا، فرمایا سود لینے والا سود دینے والا دونوں برابر ہے۔ یعنی کہ یہ اشیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، 6 چیزیں، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک، یہ چیزیں اس وقت چلتی تھی۔ تو سرکار مدینہ سے راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ جب تم کسی کو یہ دو تو ہاتھ پہ ہاتھ دو، اور جتنی لو اتنا ہی دو۔ 1 کلو گندم اگر کسی سے لی ہے تو دوسرے کو بھی واپس 1 کلو کرو، 2 کلو نہیں کرو گے، 2 کلو کرو گے تو وہ کلو سود ہو جائے گا۔ تو اسے ربا الفضل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سب سے پہلے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا ذکر کیا۔
تو سونے اور چاندی کی تخلیق خالق کائنات نے اسی لیے یہ فرمائی ہے کہ ان کے ذریعے بندہ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید سکے. سونے اور چاندی کو خالق کائنات نے تخلیق ہی اسی لیے کیا. ایک تو کیمیاب ہے اور دوسرا ان میں صلابت اور سختی نہیں ہے. ان کے ذریعے تم ایک دوسرے سے چیزیں خرید سکتے ہو. یہ پہلے نہ درہم تھے نہ دینار تھے نہ پاؤنڈ تھے نہ ریال تھے. ڈائریکٹ سونے اور چاندی کے ساتھ ہی خرید و فروخت کی جاتی تھی. امام غزالی حجت الاسلام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے یہاں پر کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے جو سونے اور چاندی کی تخلیق کی ہے، نہ ان میں لوہے کی طرح سختی ہے اور یہ زمین کی جنس سے بھی ہے. تو یہ خالق کائنات نے ان کی جو تخلیق کی ہے خالصتاً اسی لیے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس اگر زعفران ہو، مثال دے کر بات کو سمجھایا، اور دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہو، دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہو اور تم زعفران لینا چاہتے ہو، تمہاری ضرورت ہے، دوسرا بندہ اونٹ نہیں لینا چاہتا، اس کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک بندے کے پاس کپڑا موجود ہے اور دوسرے کے پاس کھانا موجود ہے. اب جس کے پاس کپڑا ہے وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے. لیکن جس کے پاس کھانا موجود ہے اس کے پاس کپڑا نہیں. تو اب وہ خرید و فروخت کس طرح کریں گے؟ اس لیے رب کائنات نے سونے چاندی کی صورت میں ایسی جنس کو تخلیق فرمایا ہے جس کے ذریعے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں. تو یہ درہم، پہلے زمانے میں درہم اور دینار تھے. دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کے تھے. اب چونکہ ہر ملک نے اپنے اپنے ملک کی کرنسی بنا لی، کسی میں روپیہ چلتا ہے، کسی میں ٹکا چلتا ہے، کسی میں ریال چلتا ہے، کسی میں پاؤنڈ چلتا ہے. تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا الذھب بالذھب والفضة بالفضة، کہ سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے پورا پورا لو اور پورا پورا دو. اس میں زیادتی اور کمی نہیں کرنی ہے، اس سے سود پیدا ہوگا، سود بنے گا اور رقم حرام ہو جائے گی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی کرنسی ہے، چاہے وہ روپے کی صورت میں ہے، چاہے ریال کی صورت میں ہے، چاہے پاؤنڈ کی صورت میں ہے، اگر اس کرنسی کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں گے تو وہ پورا پورا کریں گے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے. مطلب کوئی اگر کسی سے روپیہ بطور قرض لیتا ہے تو وہ روپے کی صورت میں اگر قرض لوٹائے گا تو اتنا ہی لوٹائے گا. کوئی اگر ریال بطور قرض لیتا ہے تو اگر ریال کی صورت میں قرض لوٹائے گا تو اتنا ہی لوٹائے گا، زیادہ نہیں کر سکتا. کوئی اگر کسی سے قرض لیتا ہے ڈالر کی صورت میں اور قرض دینے والا کے مطالبہ ہے کہ جب لوں گا تو ڈالر کی صورت میں ہی لوں گا، تو ڈالر کی صورت میں لوٹائے گا تو ڈالر اتنے ہی لوٹائے گا جتنے وہ لوگ لے گا، کمی زیادتی نہیں کر سکتا. اگر کمی اور زیادتی کرے گا تو سود لازم آئے گا اور سود سخت حرام ہے. بیٹا جی آپ نیچے بیٹھ جائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک سنیے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانے میں 70 قسم کے گناہ
گناہ لازم آتے ہیں، 70 قسم کے گناہ ہیں سود میں، اور ان میں گھٹیا اور آسان گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے مجامعت کرے، جمع کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے کبھی سختی کے الفاظ نہیں بولے، بہت کم موقع پر آپ نے سختی کے الفاظ بولے، کیونکہ آپ کی شان ہی رحمت والی ہے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن سود کے متعلق میرے کریم آقا نے سختی سے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ۔ آپ فرماتے حضرت جابر کے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کے سودی کاروبار کو لکھنے والے پر، اور سود کے گواہوں پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بندوں پر لعنت فرمائی، ایک سود کھانے والا، ایک کھلانے والا، یوں سمجھیے ایک لینے والا، ایک دینے والا، اور ایک وہ جو لکھنے والا ہے، اور ایک وہ جو گواہ ہے۔ ان سب پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اب سمجھیے بات کو، بعض این جی اوز ہے قرضہ دیتی ہیں، اور قرضہ سود پر دیا جاتا ہے کہ اتنے اس پر سود کی پرسنٹیج رکھی جاتی ہے، آگے انہوں نے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس 1400 سال پہلے یہ فرمان آج بعین ہی ان 4 بندوں پر ثابت ہو رہا ہے۔ اس وقت اگر ہوتا تھا سودی کاروبار زمانہ جاہلیت میں، تو اس اہتمام کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا۔ آج جس طرح بعض کمپنیاں کر رہی ہیں، بعض این جی اوز کر رہی ہیں، بعض بینک والے کر رہے ہیں، کہ ایک بندہ وہ ہے جو آمادہ کرتا ہے قرض لینے پر، آمادہ کرتا ہے قرض لینے پر، جو آمادہ کرتا ہے بعد میں وہی بندہ کاتب بھی بن جاتا ہے۔ اب جب آپ قرض لینے کے لیے جائیں گے تو 2 گواہ لے کر جائیں گے، بغیر گواہوں کے پھر وہ قرض نہیں دیں گے۔ تو سمجھیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 بندے، چاہے سود لینے والا ہے، چاہے سود دینے والا ہے، چاہے لکھنے والا ہے، چاہے اس سودی لین دین پر جو گواہ ہے، سب پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو سودی کاروبار سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایک قوم پر سے گزر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، پیٹوں کے اندر سانپ تھے لیکن باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امی سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب جبرائیل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کھانے کی وجہ سے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے کہ ان کے پیٹ مکانوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ ہے جو انہیں عذاب دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے سود کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، نہیں رہتی برکت اس میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا مال اگرچہ زیادہ ہو، آپ نے فرمایا کہ سود کا مال اگرچہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن آخر کار وہ تھوڑا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور حضرت معمر فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ بے شک سود خور پر 40 سال نہیں گزرتے مگر اس کا مال تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے، تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے سود سے بچنے کی، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مال کا ضائع ہو جانا، مال کا ختم ہو جانا، مال سے برکت اٹھ جانا، یہ دنیا کی خرابی ہے۔ اور خالق کائنات مالک ارض و سما نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ سود خور شخص جو ہے آخرت میں مخبوط الحواس، پاگل بنا کر اٹھایا جائے گا، مجنوں بنا کر اٹھایا جائے گا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح مخبوط الحواس شخص، پاگل شخص جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہے، جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہوں گے۔ کیوں کہ یہ سود کھاتے تھے، اور جب انہیں کہا جائے کہ سود کا کاروبار نہ کرو، یہ سود ہے، سودی نظام میں نہ جاؤ، تو یہ کہتے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ وہ یہ کہتے کہ اگر خالق کائنات مالک ارض و سما نے بیع کو حلال کر دیا ہے تو سود کس طرح حرام ہے؟ اگر بیع حلال ہے تو سود کس طرح حرام ہو سکتا ہے؟ سود وہ کس طرح حرام ہو سکتا ہے؟ یہ جواز بناتے، حالانکہ بیع کے اور مسائل ہیں، سود کی اور مسائل ہیں۔ بیع آپ خرید و فروخت کسی سے کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو آپ نے پیسے دیے ٹوپی خریدی، پیسے دیے کپڑے خریدے، رقم دی اور مال خریدا، ادھر صورتحال دوسری ہے۔ آپ پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں، آپ رقم کے بدلے رقم لے رہے ہیں، آپ گندم کے بدلے گندم لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض گندم اچھی ہوتی ہے، جس طرح کھجوروں کی بہت ساری قسمیں، اس طرح گندم کی اقسام بھی ہیں، بعض تھوڑی سی نارمل ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نارمل گندم دے کر من گندم دی تو اچھے والی جو ہے نا وہ 20 کلو لے لی، یہ بھی سود ہے، اس طرح حدیث پاک میں گزر چکا ہے۔ اچھی کھجور کلو لے لی اور جو کھجور تھوڑی سی نرم تھی، نارمل کھجور تھی، وہ 2 کلو دے دی، یہ بھی سود میں آتا ہے۔ اشیاء کے بدلے اشیاء، جو 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، یہ 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، اور اسی طرح گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، اور کھجور کے بدلے کھجور، یہ پوری دو اور پوری لو۔ بے شک ایک اعلیٰ قسم کی ہے، ایک ادنا قسم کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ بیع اگر حلال ہے تو ربا بھی بیع کی طرح ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں، تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
خالق کائنات کا فیصلہ ہے کہ خالق کائنات نے بیع کو حلال کر دیا ہے، خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے، اور ربا سود کو حرام کر دیا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اس لیے فرمایا یہ دنیا کی تو باتیں ہیں، یہ دنیا میں اگر برکت اٹھ گئی، دنیا میں کمزوری آ گئی تو یہ ایک الگ بات، دنیا کا نقصان ہے، لیکن یاد رکھیں سود ایک ایسی چیز ہے، ایسا گناہ، ہر گناہ کا آخرت میں حساب دینا پڑے گا، لیکن سود ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے، جو سود کھاتا ہے اسے قیامت والے دن مخبوط الحواس پاگل بنا کر اٹھایا جائے گا، جس طرح شیطان چھو کر بندے کو پاگل بنا دیتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی ہیں عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کی مغفرت نہیں کی جائے گی، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ فرمایا وہ مال غنیمت میں خیانت ہے، جس نے مال غنیمت میں خیانت کی، قیامت والے دن وہ مال غنیمت اس کے سامنے لایا جائے گا، اور اس سے پھر سوال ہوگا کہ تو نے مال غنیمت میں کیوں خیانت کی تھی۔ اور فرمایا دوسرا، جس نے سود کھایا، جس نے سود کھایا، فرمایا کہ وہ سود کی وجہ سے اسے قیامت والے دن پاگل اور مخبوط الحواس بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ پڑھی، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو اس لیے یہ جو سود کا معاملہ، یہ قیامت والے دن سودی کو پاگل بنا کر کیوں اٹھایا جائے گا، مخبوط الحواس کیوں بنایا جائے گا، یہ اس کی پہچان بن جائے گی کہ بزم محشر میں جتنے لوگ ہیں وہ دیکھ کر پہچان لیں گے یہ سود خور آ رہا ہے۔ آج تو بچ جائیں گے بندوں کی نگاہوں سے، آج ہمیں کوئی نہیں سمجھے گا کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے، آج ہم ہیلے بانے طویلات کے ساتھ چھپ کر رہیں گے، لیکن بتاؤ بزم محشر میں کیسے چھپو گے؟ اللہ کی عدالت جب لگے گی تو اس وقت کس طرح چھپو گے؟ فرمایا کہ جس طرح نمازی بندے کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، ان کی چمک کو دیکھ کر محشر میں دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، نبی کا غلام آ رہا ہے، نمازی آ رہا ہے۔ اسی طرح جو سودی لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے اور لوگوں کو سود پر قرضے دیتا ہے، سود کھاتا اور کھلاتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ مخبوط الحواس بنا کر اٹھایا جائے گا، اور مخبوط الحواس ہوگا، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ سود خور آ رہا۔ اور یہ یاد رکھیں، دنیا کی بدنامی جو ہے، یہاں اگر میرے سامنے کیمرہ ہے، اگر کوئی بات ہو تو چند بندے دیکھیں گے، کوئی غلط ہو، کوئی بات ریکارڈنگ ہو رہی، چند بندوں کے سامنے میری بے عزتی ہوگی نا، انسلٹ ہوگی۔ دنیا میں کوئی عیب سامنے آ جائے تو محلے والے دیکھیں گے، قریہ والے دیکھیں گے، بستی والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بزم محشر میں 120 صفیں ہوں گی، میرے کریم آقا نے فرمایا، اور 40 صفیں دیگر امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور ان 120 صفوں کے سامنے جب لایا جائے گا کہ یہ سود خور جا رہا ہے، یہ حرام خور جا رہا ہے، تو اس وقت ندامت کا کیا کرو گے؟ لہذا آج توبہ کرو، اور سودی چاہے افلاس اور بھوک سے مرنا ہی کیوں نہ پڑ جائے، لیکن سود کی لعنت اپنے گلے میں نہ ڈالو، سود سے بچو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام حاکم نے صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ پر حق ہے، سرکار نے فرمایا اللہ پر حق ہے، وہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے، 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے۔
اور انہیں جنت کی نعمتیں بھی نہ چکھائے۔ نمبر 1 میرے کریم آقا نے فرمایا عادی شرابی، شراب پینے والا شخص۔ 2 میرے کریم آقا نے فرمایا سود خور۔ تیسرے نمبر پر میرے کریم آقا نے فرمایا ناحق مال یتیم کھانے والا، یتیم کا مال کھانے والا۔ چوتھے نمبر پر میرے کریم آقا نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب۔ یہ 4 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ 4 بندوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور انہیں جنت کی نعمتیں بھی نہ چکھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان 4 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات بندہ انجانے میں ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر یاد رکھے کہ ان کی سزا بڑی سخت ہے۔ بالخصوص جو بندہ شراب پینے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے اندر یہ سارے عیب آ جاتے ہیں۔ شرابی نشئی بندہ وہ نہ اپنا مال دیکھتا ہے نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، نہ اپنی اولاد دیکھتا ہے نہ کسی کی اولاد دیکھتا ہے۔ وہ نہ سود نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ جب اسے نشے کی لت پڑ جائے، نشہ چونکہ بہت ساری بیماریوں کی، بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور پھر یہ نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس قدر اندھا کر دیتا ہے کہ وہ سود بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، مال یتیم کو بھی ہڑپ کر جاتا ہے اور ماں باپ کا بھی نافرمان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا، امام راغب اصفہانی نے یہ بات بیان کی کہ ایک اللہ والے تھے، کسی علاقے کریا بستی میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک قبرستان پر قبر پھٹی عصر کے بعد، اور وہاں سے گدھے کی صورت میں ایک بندہ باہر آیا اور 3 آوازیں نکالی گدھے کی اور واپس قبر میں چلا گیا۔ موت کے منظر میں علامہ عبد الرزاق بترالوی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے یہ بات لکھی ہے علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے کہ وہ اللہ والے نے دیکھا کہ قبر پھٹی، شک ہوئی اور گدھے کی صورت میں ایک بندہ باہر نکلا، 3 آوازیں نکالی، 3 آوازیں نکالی گدھے کی طرح، اور واپس قبر بند ہو گئی، وہ قبر میں چلا گیا۔ میرے جوان دوستو احباب توجہ فرمائیے گا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے انہیں تعجب ہوا، محلے والوں کو جمع کیا، کریا والوں کو جمع کیا، بستی والوں کو، اور پوچھا میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، اس قبرستان پر، اس قبر پر یہ معاملہ دیکھا ہے، میری رہنمائی کرو، وجہ کیا ہے؟ تو محلے والوں نے بتایا کہ یہ شرابی کی قبر ہے، اور یہ ایسا شرابی تھا کہ رمضان کے مہینے میں روزے سب لوگ روزے رکھ رہے تھے، یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہا کہ مجھے کھانا بنا کر دو دن کے ٹائم۔ ماں نے کہا کہ سب کا روزہ ہے، میں تجھے کھانا کیسے بنا کر دے سکتی ہوں؟ تو گناہگار ہے، مجھے بھی ساتھ گناہگار کر رہا ہے۔ ماں نے اسے تھوڑی سی ڈانٹ پلائی تو اس نے غصے میں آ کر، چونکہ نشے کا عادی تھا، ماں کو چپیڑ مار دی۔ اس چپیڑ کی وجہ سے ماں گری اور ماں کو سخت چوٹ آئی۔ جب قریب کے لوگوں کو پتہ چلا تو اس بندے کو انہوں نے بند کر دیا کمرے میں، اور اسی زخم کی وجہ سے، اسی چوٹ کی وجہ سے ماں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ عصر کے ٹائم اس کی ماں کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس کی ماں کو دفن کیا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک عصر کے بعد اس کی یہ جب فوت ہوا تو اس کی قبر جو ہے جب بنائی گئی تو عصر کا ٹائم تھا، وہ دن اور آج دن
جب تک جب عصر کا ٹائم آتا ہے یہ قبر سے باہر آتا ہے، گدھے کی صورت ہوتی ہے، گدھے کی آوازیں نکالتا ہے، پھر قبر بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ تو گدھے کی طرح ہانکتی رہتی ہے، اور چپیڑ بھی ماری تھی، خالق کائنات نے اسے اس سزا میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ شراب جو ہے، یہ شراب نوشی، نشہ کوئی بھی، یہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عادی شرابی، سود خور، مال یتیم کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان، حضور نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ فرمائے، جنت میں نہ داخل کرے، بلکہ جنت کی نعمتیں بھی نہ چکھائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود، بے حیائی، زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرما دے، اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو راستہ متعین کیا ہے وہ قرآن و حدیث نے متعین کر دیا ہے۔ ہم قرآن سے روشنی حاصل کر کے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو بچو اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا